اگر آپ پہلی 2 دفعہ فیل ہوئے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ساری زندگی کے لیے فیل ہو گئے. آپ ایک دفعہ پھر کوشش کریں, اس دفعہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. اور وہ صرف امریکہ کا صدر نہیں بنا, وہ امریکہ کا موسٹ پاورفل صدر بنا. اپنے اندر بلیف پیدا کرنا یہ آج کے سیشن کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے. کنٹرول کرے, یا تو آپ اس نفس کو لگام ڈالے یا پھر یہ نفس آپ کو لگام ڈالے گا. اور یقین کرے اگر نفس نے انسان کے اوپر لگام ڈالی تو وہ آپ کو گلیوں میں اور چراہوں میں اور بازاروں میں اس طرح ذلیل کرے گا جس طرح آپ کا دشمن بھی ذلیل نہیں کر سکتا. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے بڑے بزنسز دیکھے ہوں گے یا بڑے بڑے بزنس مین سے آپ لوگ ملے ہوں گے. کم از کم آپ نے ان کا وزٹ ضرور کیا ہوگا. کیا کبھی آپ نے یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ آخر وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں, وہ کون سے ایسے ٹیلنٹ ہیں, وہ کون سی ایسی خوبیاں ہیں, وہ کون سی ایسی صلاحیتیں ہیں جو ان بڑے بڑے بزنسز مین کے پاس ہیں اور آپ کے پاس نہیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچنے کی, کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان بزنسز کے پاس کون سی صلاحیتیں اور کون سے ٹیلنٹ ایسے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں. اور آنیسٹلی اسپیکنگ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ان کے پاس کوئی بھی ایسی ایکسٹرا آرڈنری نہ تو صلاحیت ہے, نہ ان کے پاس کوئی ایسا ٹیلنٹ ہے جو آپ میں نہیں ہے. آپ میں بھی وہ سب کچھ موجود ہے جو ان سب لوگوں میں ہے, لیکن وہ اس جگہ پر اس لیے پہنچ چکے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے اندر ڈیزائر پیدا کی, اپنے اندر خواہش پیدا کی اور اس کے اوپر پھر انہوں نے ورک کیا اور آج وہ اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں. لیکن اگر وہ پہنچ چکے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کبھی پہنچ نہیں سکتے ہیں. آپ بھی وہاں پر ضرور پہنچ سکتے ہیں, صرف یہ ہے کہ ابھی تک پہنچے نہیں. تو آج ہم یہ جو ڈیزائر ہے, جو یہ خواہش ہے, یہ کیوں اتنی ضروری ہے اور کس طرح اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, کس طرح اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے, اور جب آپ ڈیفائن کر لیں تو اس سے آگے کیا سٹیپس لینے چاہیے, وہ آج ہم اس بات چیت میں ڈسکس کریں گے. کامیابی کا سفر سب سے پہلے ڈیزائر سے شروع ہوتا ہے, خواہش سے شروع ہوتا ہے. اور 4 قسم کی خواہشات ہیں, ڈیزائرز ہیں, جن میں سے کوئی ایک خواہش یا ایک ڈیزائر ہم سب میں سے موجود ہوتی ہے. شاید آپ کے اندر وہ ڈیزائر ہو بہت پیسہ کمانے کی, یہ پہلے ڈیزائر ہے. کچھ لوگوں کے اندر ڈیزائر ہوتی ہے بہت زیادہ فیم حاصل کرنے کی, بہت زیادہ مشہور ہونے کی. اور کچھ لوگوں کے اندر ڈیزائر ہوتی ہے انسپائر کرنے کی, وہ اسپریچول پرسن بننا چاہتے ہیں, وہ لوگوں کو انسپائر کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر, ان کی بات چیت کو سن کر وہ ان سے انسپائر ہو کر اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ بیٹر کریں اور اس ورلڈ کو, اس دنیا کو, اس کمیونٹی کو ایک بیٹر پلیس بنا کر جائیں. اور کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بہت طاقتور بنے, کچھ لوگ پالیٹکس میں چلے جاتے ہیں. اور یہ 4 قسم کی جو ڈیزائرز ہیں یہ ہم میں سے ہر انسان میں کسی نہ کسی ایک ڈیزائر جو ہے اس میں ضرور ہوتی ہے, جس کے اوپر وہ کام کرنا چاہتا ہے اور جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. سب سے پہلا کام یہ ہے, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر غور کریں اور پھر غور کرنے کے بعد یہ سوچیں کہ وہ کون سی ایسی ڈیزائر ہے, وہ کون سی ایسی خواہش ہے. کیا آپ انفلوئنشل پرسن بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ طاقتور بننا چاہتے ہیں, پاورفل بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بہت زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں یا آپ بہت زیادہ فیم کمانا چاہتے ہیں؟ جب آپ کو آپ کی ڈیزائر کا پتہ چل جائے گا, جب آپ کو اپنی خواہش کا پتہ چل جائے گا تو آپ کا آدھا کام مکمل ہو گیا, کیونکہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کا راستہ کون سا ہے اور آپ نے کس راستے پر چلنا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے ٹیلنٹ کو ڈھونڈنا ہے. اب ہم سب سوچتے ہیں نا ہمارے اندر ایک سپر پاور ہو. کوئی سوچتا ہے کہ کاش میری آواز بڑی سریلی ہوتی, میں بہت بڑا سنگر بن سکتا, کاش میری آواز اتنی سریلی ہوتی, میں بہت بڑا
نادخواہ بنتا. کاش, کچھ لوگ تو یہ بھی سوچتے ہیں کاش میں ہوا میں اڑ سکتا, میں کچھ ایسا پروڈیوس کر سکتا کہ جو عام لوگوں میں نہیں ہے. تو let me tell you this, کہ آپ کے اندر بھی ایک ایسی سپر پاور موجود ہے کہ جو کسی بھی دوسرے انسان میں موجود نہیں. آپ میں بھی ایک اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص ایسا ٹیلنٹ رکھا ہوا ہے جو آپ کے سوا کسی دوسرے انسان میں موجود نہیں, وہ صرف اور صرف آپ میں ہے. سو آپ نے وہ ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. شاید آپ ڈرائنگ میں بہت اچھے ہوں, آپ شاید آپ لکھتے بہت اچھا ہوں. جب آپ کو آپ کا ٹیلنٹ پتا چل گیا ہے کہ آپ کا ٹیلنٹ کیا ہے, تو پھر آپ نے تیسرے سٹیپ پر موو ہونا ہے, جو کہ ہابی. آپ کا جو بھی ٹیلنٹ ہے آپ اس کو صرف اس وقت یوز کرتے ہیں جب آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے, جب آپ فری ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ڈرائنگ کرتے ہیں تو آپ ڈرائنگ تب کریں گے جب آپ بالکل فری ہوں گے. اگر آپ لکھتے ہیں, آپ لکھنا جانتے ہیں, مصنف ہے, تو اس وقت لکھیں گے جب آپ کے پاس فری ٹائم ہوگا. کیونکہ ہمیں اس دنیا میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ کو ایک جاب چاہیے, اور جاب آپ کی سیلری پے کرے گی, اور سیلری سے آپ کا گھر چلے گا, اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. Let me tell you this, جاب سے کوئی دنیا کا بندہ بھی کبھی بھی امیر نہیں ہوا, اور نہ ہو سکتا. بس یہ ایک سسٹم ہے, یہ ایسے بنا ہوا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے کام کر سکتے ہیں نا, آپ کسی کے لیے ویلیو پروڈیوس کر سکتے ہیں, آپ کسی کے بزنس کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں, کسی کے بزنس میں کام کر کے آپ اس کے بزنس کو اور زیادہ مضبوط اور سٹرونگ کر سکتے ہیں, تو آپ اپنے لیے بھی کام کر سکتے ہیں ان ٹیلنٹس کو, ان سپر پاورز کو یوز کر کے جو گاڈ گفٹڈ ہے, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہے. اب یہ جو آپ کا ٹیلنٹ ہے نا, جو ہابی ہے, چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ اس ہابی کو آپ نے ہیبٹ میں تبدیل کرنا ہے. میں ایک میٹنگ میں تھا, اور اس میٹنگ میں ٹریننگ کے بعد جب ٹریننگ ختم ہوئی تو لوگ کھانا کھانا شروع ہو گئے. اچھا, کھانا ختم ہوتے ہی انہوں نے ڈیزرٹ پیش کی, کچھ میٹھا کھانے کے لیے پیش کیا. تو ایک لڑکا میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں. میں نے کہا آپ مجھے کون سی حیرانگی والی بات بتا سکتے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس ٹریننگ کے اندر کتنے لوگ ہیں جو امریکنز ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو برٹش ہیں, جو برطانیہ سے. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا وہ تو ظاہر سی بات ہے, آپ نے لسٹ دیکھی ہوگی, تو لسٹ سے آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے امریکنز ہیں اور کتنے برٹش ہیں. اس نے کہا نہیں واللہ مجھے نہیں پتا. تو میں نے کہا پھر آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ کہتا ہے میں آپ کو اس لیے بتا سکتا ہوں ان کی عادتوں کو دیکھ کر. میں نے کہا واہ, یہ تو واقعی میرے لیے حیرانگی کی بات ہوگی. تو مجھے بتاؤ کہ یہ جتنے بھی بندے بیٹھے ہیں, یہ جو کھانا کھا رہے ہیں, ان میں سے کتنے برٹش ہیں اور کتنے امریکن؟ کہتے ابھی نہیں, جب یہ ڈیزرٹ ختم کر لیں گے, جو یہ میٹھا کھانا کھا رہے ہیں, یہ کھانے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کتنے امریکن ہیں اور کتنے اس میں برٹش ہیں. ہماری ڈیل ہو گئی. میں نے کہا واہ ٹھیک ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح مجھے بتا سکتے ہیں. اچھا, جب سب نے وہ سویڈش ختم کر لی, میں نے کہا جی آپ بتائیں کہ کتنے ہیں. تو اس نے کاؤنٹ کر کے, پلیٹوں کو کاؤنٹ کر کے اس نے کہا جی اتنے یہاں پر برٹش ہیں اور اتنے یہاں پر امریکن ہیں. میں نے کہا آپ کو کس طرح پتا ہے؟ کہتا ہے پہلے آپ لسٹ لے کر آئے, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے کس طرح پتا چلا کہ کتنے امریکن ہیں اور کتنے برٹش ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے لسٹ لے کے جب اس کے پاس آیا, اور میں واقعی حیران ہو گیا کہ ایگزیکٹ نمبر جتنے اس نے مجھے بتائے تھے اتنے ہی امریکن تھے اس ٹریننگ کے اندر, اور اتنے ہی برٹش تھے. میں کہا واہ, آپ کو کس طرح پتا چلا ہے ان سب چیزوں کا؟ کہتا دیکھو جب یہ سویڈش کھا رہے تھے تو میں نے یہ دیکھا کہ جتنے بندے کھانا کھاتے وقت چمچی آگے سے وہ کھانا شروع کرتے ہیں وہ سارے برٹش ہیں, اور جنہوں نے پلیٹ کی پچھلی طرف سے کھاتے ہوئے فرنٹ کی طرف آئے وہ سارے امریکن. تو کہتا ہے کہ میں نے ان کی اس بیہیویئر کو, اس کی عادت جو ان کا پیٹرن ہے, اس کو دیکھ کے میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے امریکن ہیں اتنے برٹش ہیں. اور پھر اس نے ایک بڑی زبردست بات کی. وہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی انسان کی عادتوں کو دیکھ کر آپ یہ جج کر سکتے ہیں کہ یہ انسان اپنی زندگی میں آگے کیا کرنے والا. کیا کبھی ہم نے نوٹ کیا کہ ہم جوتے پہن کے جا رہے ہیں
اور اچانک سے ہم نے جوتے اتارے ہیں کیونکہ آگے کارپیٹ آ گیا ہمارے گھر میں. سو یہ سارے پیٹرنز ہیں ہماری عادتوں کے جو ہمارا مائنڈ سوچے سمجھے بغیر کرتا ہے کیونکہ یہ ہماری عادتیں بن چکی ہیں. سو آپ کا بھی جو ٹیلنٹ ہے اس کو آپ نے ہابی کو آپ نے ہیبٹ میں تبدیل کرنا ہے. اب ہیبٹ میں کس طرح تبدیل ہوگا؟ ایک سٹڈی ہے اس کے مطابق کوئی بھی کام اگر آپ 21 ڈیز کے لیے کرتے ہیں 21 ڈیز وہی سیم کام ایوری سنگل ڈے کرنے کے بعد آپ کی وہ ہیبٹ بن جاتا ہے. سو جب آپ اپنی ہابی کو ہیبٹ میں تبدیل کر لیں, آپ ذرا سوچیں کہ وہ آپ کا پاورفل ٹیلنٹ جو آپ کی ہابی ہے اس کو اگر آپ عادت بنا لیں تو آپ اپنی زندگی میں کتنا کچھ اچیو کر سکتے ہیں. آپ میں سے کتنے بندے ہیں جو صبح کھانے کے بعد کافی پیتے ہیں؟ اچھا ایک دن آپ لیٹ اٹھے, آپ کے پاس کافی پینے کے لیے ٹائم نہیں تھا, اب آپ کافی یہ پیے بغیر آپ آفس چلے گئے تو سارا دن آپ کے اندر وہ بے چینی ہوگی. آپ فیل کریں گے کہ آج میں نے کچھ مس کیا ہے, کوئی کام تھا, کوئی کام رہ گیا جو آج میں نے نہیں کیا. کیوں کہ وہ آپ کی عادت تھی, آپ نے آج کافی چھوڑ دی اور اس کی وجہ سے آپ کے اندر وہ بے چینی چل رہی ہے. سو اگر آپ اپنے ٹیلنٹ کو ہیبٹ میں تبدیل کر لیں گے تو جب آپ وہ والا کام نہیں کریں گے تو آپ کے اندر ایک بے چینی ہوگی, وہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آج آپ نے مس کیا ہے. اور جب ایوری سنگل ڈے آپ اس عادت کو پورا کریں گے تو ایک دن آئے گا کہ جب آپ اپنے مقصد میں جو آپ کے ڈیزائر آپ اس میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے. سو یہ 4 سٹیپس ہیں. سب سے پہلے آپ نے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اپنی زندگی میں. اور یہ سپر پاورز کس طرح کام کرتی ہیں یہ میں آپ کو اس مثال میں بتاتا ہوں. ایک انتہائی غریب نوجوان 30 سال اس کی عمر ہے, اپنی سالگرہ کے موقع پر اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور بہت زیادہ ڈپریسڈ, بہت زیادہ پریشان بیٹھا ہوا ہے. تو اس کو دیکھ کر اس کی بیوی اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اتنے کیوں پریشان ہیں؟ کہتا ہے دیکھو میں 30 سال کا نوجوان ہوں, میری زندگی کے قیمتی 30 سال گزر چکے ہیں اور میں ابھی تک کچھ بھی نہیں بنا, میں نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا. تو میں وہ سوچ کے پریشان ہوں کہ کاش میں نے زندگی میں کچھ ایسا کیا ہوتا, میں نے کوئی سٹیپ لیا ہوتا, آج میں بھی کوئی انسان بن سکتا ہوں. تو اس کی بیوی نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی ہے, ابھی بھی اگر تم چاہو تو تم کامیاب ہو سکتے. اس نے کہا اچھا لیکن میں کیا کروں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو اس کی بیوی نے یہی ایگزامپلز دی جو میں نے آپ کو بھی دی ہیں. تو اس نے کچھ سوچا, سوچنے کے بعد اس نے ایک بہت بڑا سپر سٹور کھولا چھوٹے سے گاؤں میں. جتنی اس کی کیپیسٹی تھی اس کے لیے وہ سپر سٹور بہت بڑا تھا. ویسے تو شاید اس وقت $150 یا $200 کا اس نے وہ سٹور کھولا. 1 سال گزرا اور 1 سال کے بعد اس کا وہ بزنس ٹوٹل فیل. سالگرہ کے موقع پر پھر ایسے ہاتھ رکھے ہوئے اس نے سر پہ بیٹھا ہوا ہے, بڑا پریشان ہے, ڈپریسڈ ہے. بیوی پھر آئی, اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے میں نے بڑی امیدوں کے ساتھ ایک بزنس بنایا تھا, میرا وہ بھی بزنس جاتا رہا, اب کیا کروں؟ اس نے کہا آپ کو پتا ہونا چاہیے it's never too late, ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے. ابھی بھی اگر چاہیں تو ابھی بھی آپ دوبارہ بزنس کریں, دوبارہ کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں تو آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے. ایک دفعہ فیل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی کے لیے فیل ہو گئے. اس نے کہا تمہاری ایڈوائس بہت اچھی ہے, چلے میں ایک دفعہ پھر ٹرائی کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس کچھ ایکسپیرینس تو آیا ہی ہوگا نا. اس نے دوبارہ ٹرائی کی اور پھر 1 سال بعد اس کا بزنس دوبارہ سے فیل ہو گیا. اب پھر وہ شخص ڈپریسڈ, 32 سال کی اس کی عمر ہے, اپنی سالگرہ کے دن پھر دوبارہ سے اسی حالت میں بیٹھا ہے جس حالت میں وہ 2 سال پہلے بیٹھا ہوا تھا. اس کی بیوی آئی, اس نے کہا کہ آپ کیوں آج پھر پریشان ہیں اپنی برتھ ڈے پہ؟ اس نے سیم سٹوری بتائی, میں 32 سال کا ہو چکا ہوں اور 32 سالوں میں نے جو بھی بزنس کیا وہ میں نے فیل کیا, میں بڑا ڈپریسڈ ہوں, مجھے انگزائٹی ہو گئی ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں اس دنیا سے بس چلا جاؤں. اس کی بیوی نے کہا ایسا نہیں کہتے, اگر آپ پہلی 2 دفعہ فیل ہوئے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ساری زندگی کے لیے فیل ہو گئے. آپ ایک دفعہ پھر کوشش کریں, اس دفعہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے.
تو اس نے کہا کہ اب تو مجھے سمجھ بھی نہیں آتی کہ اب میں کروں کیا. تو اس نے کہا کہ آپ نے 2 دفعہ بزنس کیا ہے, ان 2 دفعہ میں آپ نے کیا چیز سیکھی ہے, کہ آپ میں کون سا ایسا ٹیلنٹ ہے جس کے اوپر آپ ورک کر کے کچھ اچیو کر سکتے ہیں. تو کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا اپنے آپ میں کہ مجھے لوگوں سے ملنے کا بڑا شوق ہے اور میں لوگوں کی پرابلمز بڑی اچھی طرح حل کر سکتا ہوں. تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ میں ایک وکیل بن جاؤں, لیکن میرے پاس کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں ہے, میں تو کالج نہیں گیا ہوں, میں اسکول نہیں گیا ہوں. چنانچہ اس نے سیکنڈ ہینڈ لا کی کتابیں خریدی, کیونکہ غریب تھا, اس کے پاس پیسے نہیں تھے. تیاری کی, ایگزام دیا اور پھر وہ پاس ہو گیا. اب وہ 32 سالہ نوجوان یا 33 سالہ نوجوان ایک وکیل بن گیا. کچھ عرصے بعد لوگوں نے اس کو کہا کہ تمہارے اندر سپیکنگ پاور بہت اچھی ہے, تم اس سٹی کے میئر کی انتخابات کے لیے لڑو. چنانچہ اس نے میئر بننے کے لیے کوشش کی اور لڑا اور پھر وہ جیت گیا. اور پھر لوگوں نے اس کے ذہن میں ایک اور آئیڈیا ڈالنا شروع کر دیا, اب تم میئر بن چکے ہو, اب میئر بننے کے بعد تمہیں شاید سینٹ کے لیے لڑنا چاہیے. اب وہ سینٹ کے لیے لڑا اور سینٹ میں اس نے کامیابی حاصل کی اور وہ سینٹ کا ممبر بن گیا. اور پھر کچھ عرصے بعد لوگوں نے اس کو کہا کہ تم بڑے گریٹ سپیکر, تمہیں صدر کے الیکشن لڑنا چاہیے, امریکن پریزیڈنٹ, دنیا کے سب سے بڑی ریاست کا صدر. اب اس نے یہ نہیں سوچا نہیں میں نہیں کر سکتا ہوں, میں نہیں کر سکوں گا. اس نے کہا شیور, مجھے ٹرائی کرنی چاہیے. اور پھر اس نے امریکہ, پوری دنیا کی سب سے بڑی ریاست کی صدر کے ووٹوں پر کھڑا ہوا اور پھر وہ ان ووٹوں پر بھی جیت گیا. اور اس انسان کا نام تھا ابراہیم لنکن. اور وہ صرف امریکہ کا صدر نہیں بنا, وہ امریکہ کا موسٹ پاورفل صدر بنا, اپنے اس ڈیزائر اور اپنے اس ٹیلنٹ کو یوز کر کے. سب سے پہلے وہ میئر بنا, میئر کے بعد اس نے سینٹ کے لیے الیکشن لڑا, اور سینٹ کے بعد اس نے امریکہ کی صدر بننے کے لیے الیکشن لڑا اور وہ جیت گیا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے گول ڈیفائن نہیں ہوتے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کرنا کیا ہے, ہم نے اپنی زندگی میں آگے جانا کیسے ہے, اور ہماری زندگی کا راستہ کیا ہے, ہماری زندگی کی منزل کیا ہے. ایک نوجوان نے اپنے اسکول کے لیے جب انٹرویو کرنے تھے کچھ ٹیچرز کے, تو اس نے ٹیچرز کو بلایا. ٹیچر سارے جب گروپنگ میں بیٹھے ہوئے تھے تو سب سے پہلے اس ٹیچر نے پوچھا کہ اگلے 5 سال میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو ٹیچر کھڑا ہوا, اس نے کہا I want to be a successful teacher. دوسرے سے پوچھا, وہ کھڑا ہوا, اس نے کہا میں بھی انتھوزیاسٹک ہونا چاہتا ہوں, میں بھی یہ کرنا چاہتا ہوں, میں بھی سکسیسفل ٹیچر ہونا چاہتا ہوں. تیسرے سے پوچھا, اس نے کہا میں بھی سکسیسفل ٹیچر ہونا چاہتا ہوں. وہ انٹرویور اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اس نے کہا مجھے بتائیں سکسیسفل ٹیچر کے میننگ کیا ہے. آپ کب اٹھ کے کھڑے ہوں گے کسی دن اور آپ کہیں گے آج میں ایک سکسیسفل ٹیچر بن گیا. مطلب اس کی بھی ایک ڈیفینیشن ہونی چاہیے, اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے. سو چوتھے ٹیچر سے اس نے سیم کویسچن پوچھا, اور چوتھے ٹیچر نے کہا سر میں آج سے 5 سال بعد جس جگہ پر آج آپ بیٹھے ہیں نا, میں آپ کی کرسی حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور اس نے اس کے لیے تالیاں, اس نے کہا ویل ڈن. یہ ہوتا ہے ڈیفائنڈ گول, اس کو کہتے ہیں سکسیسفل گول. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے. میں سکسیسفل انجینئر بننا چاہتا ہوں جی, میں سکسیسفل ٹیچر بننا چاہتا ہوں جی, میں زندگی میں سکسیسفل ہونا چاہتا ہوں, میں لائف میں سکسیسفل ہونا چاہتا ہوں, میں سکسیس پانا چاہتا ہوں. لیکن سکسیس ہے کیا؟ ایون اس نے آپ نے اس کو ڈیفائن بھی کیا ہے اپنی زندگی میں, یا آپ نے ڈیفائن نہیں کیا اس چیز کو. سو اس کو ڈیفائن کریں, اور پھر جب آپ ڈیفائن کر لیں گے, جب آپ کو ٹیلنٹ کا پتہ چل جائے گا, اور پھر آپ اس ہابی کو ہیبٹس میں تبدیل کر لیں گے. اور اس کے بعد جو آخری مسنگ پیس ہے وہ ہے بلیف, کہ مان لینا, ایکسپٹ کر لینا, اور اپنے آپ کو ریڈی رکھنا کہ میں نے جو کچھ خواہش پیدا کی ہے اپنے اندر, میں نے جو کچھ مانا ہے, میں اس کو واقعی اچیو کر سکتا ہوں. کیونکہ ہماری زندگی میں اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی آتی ہے,
ہم اس کے لیے ریڈی ہی نہیں ہوتے، کیونکہ ہم بلیو ہی نہیں کرتے کہ ہم یہ اچیو کر سکتے ہیں، ہم بھی اپنی زندگی میں کچھ بن سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر بلیف پیدا کرنا یہ آج کے اس سیشن کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے، کیونکہ جب تک آپ بلیو نہیں کریں گے کہ آپ کچھ اچیو کر سکتے ہیں تو جو آپ نے پہلے 4 سٹیپ لیے ہیں وہ بھی آپ کے لیے کچھ اچھا نہیں کرنے والے۔ آج سے 100 سال پہلے انڈیا میں ایک بندہ تھا، بڑا غریب بندہ، ایک فارم تھا اس کا چھوٹا سا، تو اس کی سیم روٹین تھی، روز صبح وہ اٹھا کرتا اور اپنے فارم میں جایا کرتا، اپنی بھینسوں کا دودھ ہوتا اور آ کر اس کو بیچ کر تھوڑا بہت اس کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ اور جب وہ دودھ بیچنے کے بعد فارغ ہوتا تو اس کے گھر کے سامنے ایک بڑا سا دریا تھا، پانی تھا، تو وہ اس میں جاتا اور نہا کر پھر باہر آتا۔ تو ہر روز کی اس کی سیم روٹین تھی، ہر روز وہ یہی کام کرتا تھا۔ ایک دن صبح اٹھا اور اپنے کام سے فراغت کے بعد جب وہ نہانے کے لیے گیا، نہا کر نکلا، اپنے جسم کو ابھی اس نے صاف کرنا تھا، اس نے دیکھا کہ اس دریا کے کنارے پر ایک پتھر پڑا ہوا ہے۔ اس نے وہ پتھر اٹھایا اور اس کو دیکھا، اور اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ شاید یہ کوئی ڈائمنڈ ہے، اور بڑا ایکسائٹیڈ ہوا، جلدی جلدی نکلا باہر سے، اس نے وہ ڈائمنڈ کو پکڑا جو وہ سمجھتا تھا ڈائمنڈ ہے، وہ اس راک کو پکڑا اور راک کو پکڑ کر وہ اپنی بیوی کے پاس گیا، کہتا ہے دیکھو میں نے آج ایک بڑی زبردست چیز ڈھونڈی۔ اس کی بیوی نے کیا ڈھونڈ لایا؟ کہتا ہے یہ دیکھو مجھے لگتا ہے یہ ہیرا ہے۔ اس کی بیوی نے دیکھنے کے بعد کہہ دیا تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہیرا دے دیا؟ یہ پتھر ہے، اس کو جا کر پھینکو، اور تم میرا سر کیوں کھا رہے ہو؟ تم وہ کرو جو تم اچھی طرح کر سکتے ہو، ان کاموں میں پڑھو، یہ کوئی ہیرا شیرا نہیں ہے، یہ پتھر ہے، جاؤ میری جان چھوڑو۔ چلا گیا۔ اچھا وہ پتھر لے کے گیا، اب اس نے اس ہاتھ میں پتھر پکڑا ہوا ایسے پھینکنے لگا، تو اس کے ذہن میں ایک سوچ آئی کہ میری بیوی تو ہمیشہ ایسے ہے، وہ تو ہمیشہ میرے اوپر ڈاؤٹ رکھتی ہے، ہمیشہ میرے اوپر شک کرتی ہے، تو کیوں نہ میں اپنے دوست رجنیش سے پوچھوں، وہ بڑا قابل آدمی ہے، اس نے ڈگری کی ہوئی ہے، شاید وہ مجھے بہتر گائیڈ کرے۔ چنانچہ اس نے وہ پتھر لیا اور دوڑتا دوڑتا اپنے دوست رجنیش کے پاس چلا گیا۔ رجنیش نے اس کو بڑے ایکسائٹمنٹ سے بتایا دیکھو یار میں نے ایک پتھر ڈھونڈا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈائمنڈ ہے، یہ تو میری زندگی بدل سکتا ہے۔ اس نے کہا دکھاؤ۔ اب اس نے پتھر لیا، دیکھنے کے بعد کہتا ہے یہ ڈائمنڈ نہیں ہے، بھول جاؤ اس کو۔ کہتا ہے رجنیش لیکن تمہیں کیسے پتا چلا ہے؟ کہتا ہے مجھے اس طرح پتا چلا ہے کہ ڈائمنڈ، پہلی تو بات یہ کہ افریقہ میں ڈھونڈے جاتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ وہ بہت بڑا گڑھا کھودا جاتا ہے زمین میں، اور گڑھا کھودنے کے بعد اس میں سے ڈائمنڈ نکلتے ہیں، اس میں سے ڈائمنڈ ڈھونڈے جاتے ہیں، اور وہ ڈائمنڈ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور تمہارے پاس تو ایک بہت بڑا پتھر ہے، اور یہ پتھر تو ہو سکتا ہے، یہ ڈائمنڈ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کی ایکسائٹمنٹ ساری ختم ہو گئی، اور بڑا پریشان ہو کر وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ رہا تھا، اور دریا کے کنارے آ کر کھڑا ہوا۔ اب پتھر اس نے اٹھایا اور پھینکنے لگا تو ایک اور سوچ آئی، کہتے میری بیوی نے بھی بلیو نہیں کیا، رجنیش نے بھی نہیں کیا، تو لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں کچھ ہے، یہ پتھر نہیں ہے۔ تو رجنیش کے پاس چاہے ڈگری ہے لیکن وہ جیولری والا تو نہیں ہے، تو مجھے ایک دفعہ اس کو لے کر جیولری والے کے پاس جانا چاہیے۔ اب اس نے پتھر لیا، صبح جیولری مارکیٹ کھلی، وہ جیولری مارکیٹ میں گیا، اور مارکیٹ میں جا کر اس نے وہ پتھر ایک جیولری والے کے سامنے رکھا۔ اب جیولری والے نے دیکھنے کے بعد کہتا ہے یہ ڈائمنڈ نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ ڈائمنڈ ہو بھی سکتا ہے تو اتنا بڑا ڈائمنڈ انڈیا میں پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں گیا، اور اگر ہوا بھی تو اس ڈائمنڈ کو کاٹنے کے لیے جو مشینری چاہیے وہ انڈیا میں موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کا کوئی استعمال نہیں ہے، تم اس کو جہاں سے تمہیں ملا یہ اپنا واپس لو اور جا کر ادھر پھینک دو۔ اب مایوس ہو کر واپس لوٹا، دریا کے کنارے کھڑا تھا، پھینکنے لگا، تو اس نے سوچا کہ نہیں، کچھ نہ کچھ یہ ہے، یہ پتھر نہیں ہے۔
تو اگر انڈیا میں اس کو کاٹنے والے نہیں ہیں تو میں جیولری والے کے پاس جا کر یہ پوچھتا ہوں کہ اس کو کہاں سے کاٹا جا سکتا ہے. چنانچہ وہ دوڑتا ہوا واپس جیولری والے کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ کیا تم مجھے کوئی نمبر دے سکتے ہو اس بندے کا جو یہ کاٹتا ہو, اور کیا تم مجھے وہ ملک بتا سکتے ہو, وہ جگہ بتا سکتے ہو جہاں پر یہ کاٹے جاتے ہیں. اس نے کہا شور, جاپان میں ایک بندہ ہے جو اس کو دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ آیا یہ پتھر ہے یا یہ ڈائمنڈ ہے, اور وہ اس کو کاٹ بھی سکتا ہے. اب یہ گھر آیا, یہ 100 سال پہلے کی بات ہے, تب انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن اتنی آسان نہیں تھی. گھر آیا, پتھر لیا, نمبر ڈھونڈا اور اس نے کال کی, اور جتنی بھی اس کو ٹوٹی پھوٹی انگلش آتی تھی اس نے اس جاپنیز کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میرے پاس ایک پتھر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈائمنڈ ہے. تو جاپنیز نے سنتے ہی کہا دیکھو فون کے اوپر تو میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ یہ ڈائمنڈ ہے یا پتھر ہے, اگر تم واقعی جاننا چاہتے ہو کہ یہ پتھر ہے یا ڈائمنڈ تو تم ایسا کرو کہ تم اس کو لے کر میرے پاس آؤ, میں اس کو دیکھتا ہوں اور دیکھنے کے بعد میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ یہ ڈائمنڈ ہے یا پتھر ہے. خیر پیسے اس کے پاس تھے نہیں, لوگوں سے قرضہ لیا, ادھار لیا اور اپنے فارم کو مورگیج کیا, اور مورگیج کرنے کے بعد اس نے پیسے لیے. جاپان کی سڑکوں پر 3 دن وہ گم رہا. 3 دن گم رہنے کے بعد بالآخر اس نے اس جاپنیز کو ڈھونڈ لیا جس نے اس کو بولا تھا کہ میرے پاس لے کے آؤ, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ ڈائمنڈ ہے یا نہیں ہے. اب یہ اپنا پتھر لے کر اس کے پاس گیا, اس جاپنیز کو دیا. اس نے بہت غور سے دیکھنے کے بعد اس نے کہا یہ بہت قیمتی ڈائمنڈ ہے اور میں تمہیں اس ڈائمنڈ کے $20 ملین پے کرتا. واہ. اب اس نے اس سے وہ ڈائمنڈ لیا, $20 ملین اس کو پے کیے, اور اس کو کٹ کر کے اس میں سے ایک بڑا خوبصورت پنک کلر کا ڈائمنڈ نکالا, اور اب وہ ڈائمنڈ برطانیہ کی ملکہ کا جو تاج ہے اس میں جڑا ہوا ہے. سو نیکسٹ ٹائم جب آپ ٹی وی کے اوپر ملکہ کو دیکھیں اور ملکہ کے تاج میں جو پنک کلر کا ڈائمنڈ ہے, وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ ڈائمنڈ شروع کہاں سے ہوا, کہاں وہ ایک فارم کے باہر چھوٹے سے تالاب میں پڑا ہوا, اور وہاں سے نکلا تو وہ کدھر سے ہوتا ہوا آج ملکہ کی وہ تاج میں. اگر ہماری زندگی میں کوئی بھی انسان کچھ اچیو کر سکتا ہے, اس دنیا میں کوئی انسان بھی کچھ حاصل کرتا ہے, چاہے وہ بزنس میں کامیاب ہوتا ہے, چاہے وہ کسی آئیڈیا میں کوئی کامیاب ہوتا ہے, یا کچھ ایسا پروڈیوس کرتا ہے, کوئی ایسا ایکسٹرا آرڈینری کام کرتا ہے جو اس سے پہلے اس دنیا میں کسی نے نہیں کیا, تو آپ اپنے اندر یہ یقین پیدا کریں کہ اگر وہ کر سکتا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں, آپ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ وہ انسان جس نے وہ کام پروڈیوس کیا ہے اس کے دماغ میں کوئی ایکسٹرا سیل نہیں ڈالے گئے, اس کے دماغ میں کوئی ایکسٹرا انرجی نہیں ڈالی گئی, اس کو 4 بازو نہیں دیے گئے, اس کو 4 آنکھیں نہیں دیے گئے. جو چیزیں آپ کو پرووائڈ کی گئی ہیں وہی چیزیں اس آدمی میں بھی موجود ہیں, اور اگر وہ کر سکتا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں. لیکن بنیادی جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے اوپر بلیو کرتے ہیں, ان کی ایک بلیف ہوتی ہے, ان کا ایک ارادہ ہوتا ہے, ان کا ایک عزم ہوتا ہے, اور وہ اپنے عزم پر, اپنے ارادے پر ڈٹے رہتے ہیں, اور جب تک وہ اس کو پا نہ لیں اس وقت تک اس کی کوشش کی جستجو میں وہ لگے رہتے ہیں, اور جب پھر وہ اس کو حاصل کر لیتے ہیں تو تب ان کو قلبی اطمینان ہوتا ہے کہ اب ہم نے وہ چیز حاصل کر لی. لیکن ہمارے ذہن میں ایک بڑا زبردست آئیڈیا آتا ہے, لوگوں کے بتانے سے پہلے کہ ہم وہ نہیں کر سکتے. لوگ تو بعد میں ہمیں آ کر ذلیل کرتے ہیں نا, لوگ تو بعد میں ہمیں آ کر بتاتے ہیں تم یہ نہیں کر سکتے. سب سے پہلے تو ہمارا نفس ہی ہمیں ذلیل کر دیتا ہے, سب سے پہلے تو ہمارا نفس ہی ہمیں کہتا ہے کہ تم یہ اچیو نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس
کوالیفیکیشن نہیں ہے، کیونکہ تمہیں انگلش نہیں آتی، کیونکہ تمہارا قد چھوٹا ہے، کیونکہ تم ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں. ہمارا نفس ہماری ان کمزوریوں کو ہمارے سامنے لا کر ہمارے منہ پر دے مارتا ہے، اور ہم بلیو کر لیتے ہیں کہ ہمارا نفس اور ہمارا دماغ ہمیں جس تھنکنگ کی طرف لے کر جا رہا ہے ہم اس پر بلیو کر لیتے ہیں. اور سب سے پہلے قتل عام ہماری خوابوں کا تو ہمارے دماغ میں ہو چکا ہوتا ہے، ہمارے نفس نہیں کر دیا ہوتا ہے. لوگ تو بڑے بعد میں آتے ہیں، لوگ تو سیکنڈ سٹیپ پر آتے ہیں. سو آج کے بعد آپ کے ذہن میں جو بھی آئیڈیا آئے، آج کے بعد آپ کے ذہن میں جو بھی امید کی کرن جاگے، آپ کے دل کو محسوس ہو کہ آپ کچھ اچیو کر سکتے ہیں، تو اپنے دماغ اور اپنے نفس کو حاوی نہ ہونے دیں اپنے اوپر، ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. آپ کی تو ہسٹری بہت اچھی ہے، اٹھا کر دیکھیں خالد بن ولید کو، اٹھا کر دیکھیں ہسٹری کو، تاریخ کو، ان لوگوں کی تاریخ پڑھیں جن لوگوں نے کشتیاں جلا دی تھی. کیونکہ اب ہم نے یا جیتنا ہے اور یا یہاں سے مر کر جانا ہے. تب ان لوگوں نے اس چیز کو اچیو کیا. لیکن یہ سارا کچھ سٹارٹ ہمارے اس دماغ سے ہوگا. ہمیں باہر کی قوتوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. باہر کوئی بیٹھا نہیں ہوا جو ہمیں ہار منوا لے. یہ ہمارے اندر ہی ایک چھپ کر بیٹھا ہوا ہے نفس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا کہ تمہارے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر تم نے اس کے اوپر قابو پا لیا تو تم زندگی میں کامیاب ہو جاؤ. اور وہ گوشت کا لوتھڑا یہ نفس ہے. یہ جو نفس انسان کو مارتا ہے نا، یہ جو نفس لوگوں کے بارے میں متنفر کرتا ہے نا، یہ جو نفس لوگوں کے بارے میں غیبت کرواتا ہے نا، یہ جو نفس لوگوں کو لڑواتا ہے نا، یہ جو نفس اللہ کے راستے سے دور کر دیتا ہے نا، یہ جو نفس انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ تم خودکشی کر لو، یہ جو نفس انسان کو مجبور کر لیتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، یہ جو نفس انسان کو مجبور کر لیتا ہے کہ تم ایک برے آدمی ہو، یہ جو نفس انسان کو مجبور کر لیتا ہے کہ تم اپنی خوابوں کو اچیو نہیں کر سکتے ہو، یہ جو نفس انسان کو مجبور کر لیتا ہے کہ تم ایک گاؤں میں پیدا ہونے والے ہو، تم گاڑیاں کس طرح حاصل کر سکتے ہو، یہ جو نفس مجبور کر لیتا ہے کہ تم بزنس میں کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ تمہارے پاس فارمل ایجوکیشن نہیں ہے. اس نفس سے لڑنے کی ضرورت ہے، اس دماغ سے لڑنے کی ضرورت ہے. اب دو چیزوں میں سے ایک ہی چیز پاسبل ہے، یا تو آپ اس دماغ کو کنٹرول کریں، یا تو آپ اس نفس کو لگام ڈالیں، یا پھر یہ نفس آپ کو لگام ڈالے گا. اور یقین کریں اگر نفس نے انسان کے اوپر لگام ڈالی تو وہ آپ کو گلیوں میں اور چراہوں میں اور بازاروں میں اس طرح ذلیل کرے گا جس طرح آپ کا دشمن بھی ذلیل نہیں کر سکتا. یوں تو نہیں ہمارے بزرگان دین نے کہا کہ جس نے نفس کو کنٹرول کر لیا، جس نے نفس کے ساتھ جنگ لڑ کر اس کو اپنے تابع کر لیا، وہ دنیا میں کامیاب ہو گیا اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا. اپنے سپہ سالاروں کی، اپنی تاریخ کی کتابیں پڑھا کرو، اپنے اسلاف کو پڑھو، اپنے بزرگوں کو پڑھو، کس طرح انہوں نے اس نفس کے گلے میں پٹے کو ڈالا اور کس طرح انہوں نے مجبور کر دیا اس نفس کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے لیے، کیونکہ وہ گر جان گئے تھے کہ اس کو کس طرح مجبور کرنا ہے. لوگ تو بہت بعد میں آئیں گے، لوگ تو جب آپ کا آئیڈیا سنیں گے تب آئیں گے کہ تم یہ نہیں کر سکتے، لوگ تو تب آئیں گے جب ان کو پتا چلے گا. لیکن آدھی جنگیں تو اس دماغ کے اندر ہی ختم ہو جاتی ہیں، آدھی لڑائیاں تو اس دماغ کے اندر ہی ختم ہو جاتی ہیں. آدھی لڑائیوں میں تو آپ کا نفس پہلے ہی ہار چکا ہوتا ہے، یہ آپ کو پہلے ہی بیچ چکا ہوتا ہے، یہ آپ کو پہلے ہی زیر کر چکا ہوتا ہے. لوگ تو بہت بعد میں آتے ہیں، لوگ تو بہت بعد میں آتے ہیں، اور وہ بھی اگر لوگ آ بھی جائیں تو کیا کر لیں. جب آپ نے ٹھان لی ہے، جب آپ نے ٹھان لیا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے تو لوگ کیا کر سکتے ہیں. جب آپ نے لگام ڈال لی ہے نفس کے گلے میں اور کوئی آپ کو کہتا ہے کہ میں تم کو بتا رہا ہوں تم نہیں کر سکتے، تو آپ کہتے ہیں سو واٹ، میرا نفس میرے کنٹرول میں ہے، میرا دماغ میرے کنٹرول میں ہے. تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے، تم کون ہوتے ہو مجھے سکھانے والے، اور تم کون ہوتے ہو مجھے یہ انفارمیشن دینے والے. میرا نفس بھی میرے کنٹرول میں ہے،
میرا دماغ بھی میرے کنٹرول میں ہے، اور اگر دنیا میں کوئی ایک انسان بھی اس چیز کو اچیو کر سکتا ہے، کوئی ایک انسان بھی کامیاب ہو سکتا ہے، کوئی ایک انسان بھی بزنس بنا سکتا ہے، کوئی ایک انسان بھی سیلز میں کامیاب ہو سکتا ہے، کوئی ایک انسان بھی امتحانوں میں کامیاب ہو سکتا ہے، کوئی ایک انسان بھی کوئی بہت بڑا آدمی بن سکتا ہے، تو میں بھی بن سکتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے اللہ نے جو کچھ اس کو عطا کیا وہ کچھ ہی تو مجھے عطا کیا ہے۔ میرے اللہ نے جس نبی کا اس کو امتی بنایا ہے اس کا ہی تو مجھے امتی بنایا ہے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کامیاب لوگ، چاہے وہ بزنس میں کامیاب لوگ ہیں، چاہے وہ اپنی رشتہ داریوں میں کامیاب ہیں، چاہے وہ اپنے گھریلو معاملات میں کامیاب ہیں، چاہے وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے میں کامیاب ہیں، چاہے وہ نجی معاملوں میں کامیاب ہے، چاہے وہ کمرشل معاملات میں کامیاب ہے، چاہے وہ کارپوریٹ کام میں کامیاب ہے، چاہے وہ بزنس میں کامیاب ہے، ان لوگوں نے ہنر سیکھ لیا ہے اپنے اس نفس کو لگام ڈالنے کا، اپنے اس نفس کے اوپر حکومت کرنے کا، اپنے اس مائنڈ کے اوپر حکومت کرنے کا۔ لیکن ہم لوگوں نے یہ ابھی سیکھا نہیں، اور ہم لوگوں نے اس گر کو نہیں جانا، اور اس گر کو تب جانیں گے جب ہم قرآن پڑھیں گے۔ یہ قرآن ہی تو نفسیات کے بارے میں بتاتا ہے، یہ قرآن ہی تو نفس کے بارے میں بتاتا ہے، یہ قرآن ہی تو بتاتا ہے کہ اگر اللہ کی مانو گے تو دنیا بھی تمہاری، پھر دنیا کے لوگ بھی تمہارے، پھر آخرت بھی تمہاری، پھر اللہ بھی تمہارا، پھر نبی بھی تمہارے، پھر بزرگ بھی تمہارے۔ اور پھر خوشخبریاں آئیں کہ جب تم مان لو گے تب پھر تمہیں جنت دیں گے، اور پھر جنت نہیں، صرف جنت میں اعلیٰ مقام بھی دیں گے، پھر جنت الفردوس بھی تمہاری، جنت میں سب سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس بھی تمہاری۔ پھر ساتھ میں بتایا ابھی اس نفس سے ڈر کے رہنا، اس نفس نے اگر تمہیں غلام بنا لیا، اس نفس کے اگر فلسفوں میں تم آگے، اس نفس کے بہکاوے میں آگے، اس شہوت کے بہکاوے میں آگے، تو پھر جنت تو ویسے ہی نہیں نہ ملنی، یہ دنیا بھی جہنم بن جائے گی، پھر قبر بھی جہنم بن جائے گی۔ دنیا تو ویسے نہ ملی، کیونکہ نفس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے نا، شہوت کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، اور پھر دنیا بھی گئی، پھر آخرت بھی گئی۔ لیکن اس کو کنٹرول کرنا مشکل کتنا ہے؟ مشکل نہیں ہے، اس لیے مشکل نہیں ہے کیونکہ جب آپ ٹھان لیتے ہیں، جب آپ بلیو کر لیتے ہیں کہ میرا مائنڈ مجھ سے بڑا نہیں ہے، میں اشرف المخلوقات ہوں، میں ساری مخلوقوں میں سے اشرف ہوں، میں نے اس کو اپنے تابع کرنا ہے، میں نے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ جب آپ ذمہ داری لے لیتے ہیں نا، تو تب جب مان لیتے ہیں، جب بلیو کر لیتے ہیں، تو تب اس کے اوپر حکومت کرنا آسان ہوتی ہے۔ 99.9% لوگ، ہم نے تو ابھی یہ بھی ڈسکور نہیں کیا کہ ہم نے اپنے نفس کے اوپر اور ہم نے اس دماغ کے اوپر حکومت کرنی ہے۔ جب ہم یہ ڈسکور کریں گے نا کہ ہم نے اس کے تابع نہیں ہونا، اس نے ہمارے تابع ہونے، ہم نے اس کا حکم نہیں ماننا، بلکہ ہم نے اس کو حکم دینا ہے اور اسے منوانا ہے۔ ہم نے اپنی دماغ کی جنگ میں ہارنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنے دماغ کو ہرانا ہے۔ جب یہ مان لیں گے، جب یہ ایکسپٹ کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ سے مدد مانگیں گے، پھر دعا مانگیں گے، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جب ایک دفعہ یہ تابع ہو گیا نا، جب ایک دفعہ یہ آپ کے کنٹرول میں آ گیا نا، پھر آپ کی ساری زندگی، پھر آپ کی ساری لائف، پھر آپ کے سارے معاملات، چاہے وہ بزنس ہوں، چاہے نجی ہوں، چاہے کارپوریٹ، جو بھی معاملات ہیں وہ سارے آسان ہو جائیں گے۔ لیکن پہلے اس کے گلے میں پٹا ڈالنا لازمی ہے۔ آج کی اس سیشن میں ہم نے 4 چیزیں سیکھی، اور ان 4 چیزوں میں سے 5ویں چیز، جو موسٹ امپورٹنٹ چیز اور جو موسٹ امپورٹنٹ لیسن اس سارے سیشن کا تھا، اور جو حاصل کردہ اس میں سے جو کنکلوژن ہے، وہ یہ ہے کہ بلیو کریں، اپنا عقیدہ مضبوط کریں، اپنی بلیف کو سٹرونگ بنائیں۔ جب آپ کی بلیف سٹرونگ ہوگی، جب آپ کا اپنے اوپر اعتماد، اپنے اوپر اعتقاد سٹرونگ ہوگا، تو پھر آپ بھی ان کامیاب لوگوں میں سے ایک کامیاب انسان ضرور بنیں گے۔ اور آخری میسج، کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ
اس دنیا سے برائی ختم کرنے کی کوشش سے پہلے اپنے آپ کو اچھا انسان بنا لو. جب آپ نے اپنے آپ کو اچھا انسان بنا لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس دنیا سے ایک برے انسان کو ختم کر دیا.